شروع سے یہ کہتے ہیں کہ مرکز کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا، اور اگر یہ میں اوپر سے کہہ رہا ہوں اندر سے نہیں کہہ رہا تو پھر میں نے پچھلے 5-7 سال ویسے ہی ضائع کیے۔ مسئلہ تو تب ہے کہ جب ان سے عہدہ لے لیا جائے پھر بھی میں جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں یا نہیں، ٹکٹ ملا ہے یا نہیں ملا پھر بھی میں کھڑا ہوں یا نہیں۔ ٹکٹ جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ نے دیا، ممکن ہے ایک آدمی پارلیمانی بورڈ میں بیٹھے 2-4 بندے جو ہیں انہیں بہتر مطمئن کر سکا ہے، لیکن فیلڈ میں اس کا اتنا کام نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے ہمارے سامنے جو بندہ پیش ہوا ہے کس نے ہمارے سوالوں کی کیا جواب دیے ہیں، کیا کیپیسٹی اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے تحریک کا جو فیڈ بیک ہے وہ کیا آ رہا۔ الیکشن تو 8 فروری تک ہے، 9 فروری کو اگر مار خالی پڑے گی تو مجھے قاضی کا حساب بھی ملے گی۔ ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے یہ مولویوں کو کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا لوگوں کو مولویوں سے اختلاف ہوگا ضرور، لیکن ہمیں پتا ہے کیونکہ انہوں نے ٹکڑے حضور کے دین کے کھائے ہیں نا، تو مشکل وقت آئے تو یہ مار ضرور ہی کھاتے ہیں۔ اس لیے جو ہمارے ساتھی جنہیں ٹکٹ نہیں مل سکا، آپ مطمئن نہیں کر سکے، تو کوئی بات نہیں، اگر مرکز نے فیصلہ کر دیا ہے، امیر محترم نے فیصلہ کر دیا ہے، اگر کوئی شخص اس فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتا تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے وہ آپ پر غور کریں۔ یہاں جیتنا تو ایک آدمی نے ہے، اگر ہزاروں افراد ہمارے حلقے میں موجود ہیں، ان میں سے نیئر صاحب جیتیں گے، میلاد صاحب جیتیں گے، قاضی طاہر صاحب جیتیں گے، تو وہ ہم ساروں کا فخر ہوں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا 10,000 بندہ ایک جماعت جائے تو 10,000 کے 10,000 کھڑے ہو جائیں گے میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جماعتی نظم و نسق کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اور میں یہ بھی بات بتاؤں، علامہ صاحب حسین رضوی دامن برکاتہ العالیہ بڑے ہی ذہین اور معاملہ فہم آدمی ہیں۔ ہمارا ایک سیالکوٹ میں بڑا ہی مسئلہ پھنسا ہوا تھا ٹکٹ کا، تو امیر محترم وہاں پر بڑی مشکل تھی کہ ہم کیا فیصلہ کریں، تو امیر محترم نے کیا ایک بالکل عام سے کارکن کو ٹکٹ دے دیا، ٹکٹ جاری ہو گیا۔ اب وہاں پر 2 امیدواروں کے درمیان جو مقابلہ تھا، ایک امیدوار نے کیا کیا، اپنے بھائی کے آزاد کاغذ جمع کروائے ہوئے تھے۔ جس دن اعلان ہوا نا اس نے جا کے اپنے بھائی کا دفتر کھول لیا، کمپین شروع کر دی، بندہ ظاہر ہو گیا کہ اس کا مقصد جماعت نہیں۔ اور جو 5 سال سے ہمارے ساتھ چل رہا تھا، جس شخص نے حقیقت میں کروڑوں روپیہ خرچ کیا اس حلقے میں، اس کو امیر محترم نے صرف اتنا فون کیا، اسلام قربانی مانگتا، اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ جس کو مرضی ٹکٹ دے دیں۔ وہ ڈسکا میں جو امیر محترم کا جلسہ ہوا وہاں بھی آیا، اسی طرح جلوس بھی لے کر آیا۔ امیر محترم رات 2 بجے واپس آئے، انہوں نے اپنے کارکن کو پھر بلا لیا، انہوں نے کہا یار مسئلہ حل ہو گیا ہے، بندہ ہمارے معیار پر پورا اتر آیا، لو ٹکٹ اسی کو ہم واپس دیتے ہیں۔ تو ٹکٹ تو مسئلہ نہیں، مسئلہ تو نظریے کی جیت ہے۔ تو ہم نے اپنے نظریے کے لیے لڑنا ہے۔ بھلے لوگ پروپیگنڈا ہمارے ساتھ کرتے تھے، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں، فلاں نہیں، دنیا نہیں، ان کے ساتھ یہ کبھی نہیں جیت سکتے، کبھی نہیں اوپر آ سکتے، لیکن جب اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا انشاءاللہ آپ ضرور اوپر آئیں گے۔ تو علماء کرام سے بھی ہم اپیل کریں گے، چونکہ مساجد میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ کہیں مسجد میں علامہ صاحب کو رکا دے کر آئیں جناب یہ اعلان کریں، اور وہ اعلان نہ کریں تو آپ کہیں لاؤ جی مولوی بک گئے۔ بھائی یہ تو دیکھو اس مسجد کی کمیٹی میں کیسے لوگ شامل ہیں، ووٹ لینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دنیا کی لالچ جب آنکھوں میں آ جائے تو سامنے نواسہ رسول کھڑا بندے کو نظر نہیں آتا۔
سامنے وہ نہیں نظر آتا. یزید بھی تو کلمہ گو تھا، لیکن اس سیاست کے لیے، اس اقتدار کے لیے، اس کرسی کے لیے نواسہ رسول کی پہچان اسے نہیں ہوئی. تو آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی لالچ ہمارے دلوں میں رکھی ہی نہیں ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں. وگرنہ آفرین تو آپ کو بھی ہو، 50,000 10,000 20,000 5,000 موٹر سائیکل لے لو، لیکن بات یاد رکھیں، اگر اس ملک کو بچانا ہے، نظام کو بدلنا ہے، تو پھر ہمیں پرانا روایتی جو سیاسی کرپٹ نظام ہے اسے بدلنا ہوگا. جب تک نظریات پر ووٹ نہیں پڑیں گے، آپ بیرونی دنیا کے الیکشن دیکھ لیں، کوئی پیسہ انوالو نہیں، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی پالیسی بیان کرتے ہیں، کوئی گلی نالی نہیں، اور ہماری قوم اس پر خوش ہوتی ہے، گلی نالی بنا دی ہے. آپ یہ تو اندازہ لگائیں کہ جتنے کروڑ اس نے لکھا ہے اس گلی پر لگایا، اتنا لگتا بھی ہے یا نہیں لگتا؟ آدھے سے زیادہ ان کے اپنے جیب میں چلا جاتا ہے. وگرنہ ایم پی اے کی تو 3.5-4 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اتنے کی تو اس کے حلقے والے لاہور اس کے پاس کام کے لیے جائیں تو وہ چائے پی جاتے ہیں. اسے کیا فائدہ ہے، کیا بچت ہے؟ اگر حقیقی خدمت کرنے والا ہو اسے کوئی بچت نہیں، اور مار دھاڑ کرنے والا ہو تو پھر وہی ہے. 75 سال سے ملک پیچھے جا رہا ہے، ان کا کاروبار آگے جا رہا تھا. اور پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ڈال دیا گیا مذہبی جماعت ملک نہیں چلا سکتی، مولوی نہیں چلا سکتے. بھائی 75 سالوں سے آکسفورڈ کے پڑھے ہی تو ملک چلا رہے ہیں. مولویوں نے تو نہیں بیڑا غرق کیا، مولویوں نے تو ڈاکٹر قدیر خان پر الزامات نہیں لگائے، اسے قید نہیں کیا. مولویوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں پاکستان آگے نہ جائے، ایٹم بم نہ بنایا جائے، جدید تقاضوں کے مطابق ملک ترقی نہ کرے. یہاں تو بجلی کے کارخانے لگے تو ان لوگوں نے بیچ میں سے مال ہڑپ کیا، ڈیم بنے تو ان لوگوں نے مال ہڑپ کیا. اس لیے اس نظام کو بدلنے کے لیے ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو ان تمام قوتوں کے سامنے کھڑی ہو، اور وہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان. آفریں ہمیں بھی بڑی ہوتی ہیں، آ جائیں مل لیں، ایک دفعہ مل لیں. آپ کے میر صاحب کی سیٹ ہے، پریشان ہم بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں کیونکہ پنڈی ڈویژن میں یہ سیٹ ہے. لیکن پھر ہم جب قرآن کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یا اللہ یہ ایجنسیاں تجھ سے پاورفل تو نہیں ہیں. اگر رب چاہے تو کوئی ایجنسی والا ہرا سکتا ہے؟ نہیں ہرا سکتا. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہم نے کرنا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، وہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی والوں کو مروا سکتا ہے، تو وہ چاہے تو لبیک جو نئی جماعت ہے جس کے قائد جوان سال ہیں، ان کے ذریعے بھی اس ملک کے پاکستان کے نظام کو بدلا جا سکتا ہے. اب اس میں ہم نے کام کرنا ہے، اور کام صرف واٹس ایپ پر نہیں ہوتا، موبائل پر نہیں ہوتا. ہم نے گلی گلی جانا ہے، نگر نگر جانا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جو پرانے ساتھی ہیں انہیں بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن جماعتوں میں فیصلے مختلف ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان جو ہے وہ غلطیوں سے کوئی پاک نہیں. لیکن جو لوگ ایک سسٹم کہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی محبت میں ہمارے ساتھ چلے، ان لوگوں کو آپ پھر ملیں.